کے مسائل کا یعنی کب تک یہ چلتا رہے گا؟ یہ ایک مطلب ہے کہ اچھی گورننس پاکستان کے عام آدمی کو اصل جو گفتگو وہاں ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ لوکل گورنمنٹ پاکستان میں اس کا نظام کس طرح سے لایا جائے، کس طرح سے مضبوط کیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے اگر آپ اس وقت حالات دیکھیے، وہاں مہنگائی کا عالم ہو یا کوئی بھی، اس کے بعد پھر آپ اس بحث کو دیکھیے جو کہ قومی سطح پہ چھڑی ہوئی ہے۔ اس کے راستے ہیں جن راستوں کو سے وہ کام پہ آتا جاتا ہے، اس کی سواری ہے، اس کی اسٹریٹ لائٹ ہے، اس کے بچوں کا داخلہ ہے، علاج ہے، اس کا روزگار ہے۔ لیکن جو گفتگو ہے وہ ساری کی ساری ظاہر ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے ہے، ان کا ہسپتال وزٹ کے حوالے سے ہے، اور یہ پہلی مرتبہ ہو نہیں رہا، اور اس طرح کی افواہیں پھیلاتے ہیں کہ پورا نظام جو ہے وہاں پہ ظاہر ہے کہ وہ ایک ڈیفینسو ہو جاتا ہے، اور پوری دنیا میں افواہیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو مہنگائی وہ ہے جو دنیا عالمی حالات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، ایک مہنگائی وہ ہے جو کرپشن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ لوکل مقامی مضبوط حکومتیں ہوں گی تو یہ کالا بازاری، لوٹ بازار تو بہت حد تک کمی آ سکتی ہے۔ آواز اٹھائیں جہاں جہاں بھی جس کیپیسٹی میں بھی اٹھا سکتے ہیں، اور موجودہ نظام اگر اس طرف جا رہا ہے، ڈلیور کر سکتا ہے، تو ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ پاکستان میں ہماری وہ جمہوریت ہو یا سیاسی جماعتیں ہوں یا سیاسی ورکر ہو یا ہمارا انداز سیاست ہو، اس میں ہمیں جو قبائلی ایک انداز فکر ہے یا قبائلی انداز حکمرانی ہے، اس کی چھاپ اور اس کی جھلک بہت گہری نظر آتی ہے۔ ہمارے ہاں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بنیادی طور پر ایک قبائلی، یہ آپ کہیے ایک طرح کا قبیلہ بن جاتے ہیں۔ وہ صورت اختیار ہو جاتی ہے جہاں پہ سیاسی لیڈر جو ہے وہ ایک قبائلی سردار یا ایک فرقے کا سردار کی وہ صورت اختیار کر جاتا ہے، اور اس کے جو ماننے والے ہیں ورکر، وہ بجائے یہ کہ اس کے یعنی سیاسی ورکر ہوں جو کسی آئیڈیالوجی پر ساتھ ہوں، وہ ایک شخصیت کے دیوانے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ایک کلٹ وجود میں آ جاتا ہے۔ ہماری معاشرہ بنیادی طور پہ ویسے بھی ایک پیر پرست معاشرہ ہے، اور ہمیں پیر بنانے اچھے لگتے ہیں۔ مختلف شعبوں میں ہم بڑے بڑے یعنی پیر بنا لیتے ہیں، اور پھر اس کو ہم یعنی اس کی ایک طرح سے لارجر دین لائف اس کو بنا ڈالتے ہیں، انسان نہیں رہنے دیتے کسی کو، اور اسی وجہ سے ہماری جو تاریخ ہے وہ اتنی تابناک نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے اگر آپ اس وقت حالات دیکھیے، وہاں مہنگائی کا عالم ہو یا کوئی بھی روزمرہ کے مسائل جن کا سامنا ایک عام آدمی کرتا ہے، اگر آپ اس پہ نظر دوڑائیے اور اس کے بعد پھر آپ اس بحث کو دیکھیے جو کہ قومی سطح پہ چھڑی ہوئی ہے، تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ وہاں عام آدمی کے جو مسائل ہیں، جس میں ظاہر ہے کہ روزمرہ کی اس کی زندگی ہے، اس کے راستے ہیں جن راستوں پہ گھر سے وہ کام پہ آتا جاتا ہے، اس کی سواری ہے، اس کی اسٹریٹ لائٹ ہے، اس کے بچوں کا داخلہ ہے، علاج ہے، اس کا روزگار ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، اس کا امن و امان ہے، یہ ہیں اس کے مسائل۔ گورننس اس کا بہت بڑا ایک مسئلہ ہے۔ لیکن جو گفتگو ہے وہ ساری کی ساری ظاہر ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے ہے، اور ان کا ہسپتال وزٹ کے حوالے سے ہے، اور یہ پہلی مرتبہ ہو نہیں رہا۔ یعنی یہ پی ٹی آئی کا ایک طریقہ ہے، آپ انداز سیاست کہہ لیجئے کہ ہر 3 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد وہ اپنے لیڈر کی صحت یا زندگی کے حوالے سے اتنی خوفناک باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کی افواہیں پھیلاتے ہیں کہ پورا نظام جو ہے وہاں پہ ظاہر ہے کہ وہ ایک ڈیفینسو ہو جاتا ہے، اور پوری دنیا میں افواہیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بھی اسی طرح کا ایک ایپیسوڈ ہم نے دیکھا۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا پاکستان کے عام آدمی کے مسائل کا یعنی کب تک یہ چلتا رہے گا؟ یہ ایک مطلب ہے کہ اچھی گورننس پاکستان کے عام آدمی کو اصل جو گفتگو وہاں ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ لوکل گورنمنٹ پاکستان میں اس کا نظام کس طرح سے لایا جائے، کس طرح سے مضبوط کیا جائے۔ یا تو آئین میں جو طریقہ کار درج ہے، بلدیاتی اداروں کا ایک پورا نظام ہے، اس کو مضبوط کیا جائے، ہیلدی کیا جائے، نیچے مقامی حکومتیں بنا کر ان کو پاور ٹرانسفر کی جائے، پیسہ ٹرانسفر کیا جائے، یا پھر یہ کہ صوبوں کو چھوٹا کیا جائے، یا پھر یہ کہ انتظامی یونٹ کو چھوٹے کیا جائے۔ جو بھی طریقہ کار اختیار کرنا ہے کنسنسس کے ساتھ، اصول پر اتفاق ہونا چاہیے، اور وہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اتنے بڑے صوبے آج کی دنیا میں یہ قابل عمل نہیں ہے۔ اتنے بڑے ایڈمنسٹریٹو یونٹ جو ہے یہ قابل عمل نہیں ہوتے، اور لوکل گورنمنٹ جو ہے یہ دنیا کی بہترین گورنمنٹ ہوتی ہے۔ میں جہاں برطانیہ میں بیٹھا آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ ثبوت ہے معاشرہ اور پورے یورپ کی سوسائٹیز کہ یہاں جتنی ترقی آئی ہے لوکل گورنمنٹ کے مضبوط نظام سے آئی ہے۔ میں بطور یہاں پہ رہتا ہوں تو میرا ایک عام شہری کے جو میرے روزمرہ کے کام ہیں، میرے وہ سارے مسائل 90% جو ہے وہ میری لوکل گورنمنٹ کے مسائل ہیں۔ یہاں لوکل گورنمنٹ کے پاس ان کی جو جیسے پاکستان میں اب یوں کہیے جیسے کوئی یونین کونسل ہو یا ضلع ہو، کوئی ایک لوکل گورنمنٹ ہو، تو یہاں پہ جیسے ایک لوکل گورنمنٹ ہے یعنی بکنگھم شائر جس میں رہتا ہوں،
تو وہ جو میری لوکل کونسل ہے ان کا جو ڈیٹا ہے وہاں پہ اس پورے بکنگھم شائر میں ایک ایک گھر اور ایک ایک فلیٹ اور ایک ایک کمرے میں کون رہ رہا ہے یہ اس کونسل کے علم میں ہے. کس گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں, کتنے لوگ 18 سال سے زیادہ کے ہیں, کتنے لوگ 18 سال سے کم کے ہیں, یہ بچہ ہے کس گھر میں رہتا ہے, کس اسکول میں جاتا ہے یہ آدمی ہے, یہ کیا کام کرتا ہے, یہ خاتون اس گھر میں جو رہتی ہے یہ ہاؤس وائف ہے یا کام کرتی, کس آدمی کی صحت کیسی ہے, کون ڈسیبل ہے, کون بزرگ ہے, کون اکیلا رہتا ہے, کہ کون بیمار ہے. تو ایک ایک شخص کی, ایک ایک فرد کی مکمل تفصیلات مقامی حکومت کے پاس, کونسل کے پاس موجود ہے. انہیں پتا ہے کہ کون آدمی معذور ہے جو اپنے لیے کھانا نہیں بنا سکتا, لہٰذا اس کے لیے کھانا پہنچانا ہے. کون آدمی ہے جو بیمار ہے جو اپنے گھر کا کام نہیں کر سکتا, لہٰذا اس کے گھر انہوں نے ورکر بھیجنا ہے جو اس کے گھر جا کے اس کے گھر کا کام کرے گا, برتن دھوئے گا, اس کے کپڑے صاف کرے گا, اس کو باہر گھمانے پھرانے, اس کو نہلانے میں اگر مدد چاہیے تو اس کو نہلانے میں مدد دے گا. اسی طرح سے وہ تمام بچے جن کے گھر ٹوٹ چکے ہیں یا جن کے ماں باپ ابیوسو تھے یا جیل جا چکے ہیں, وہ بچے اب لاوارث ہیں, تو وہ ان کو جو پیرنٹس کا انتظام کر کے دینا ہے, فاسٹر پیرنٹس کا, جہاں پہ ان بچوں نے رہنا ہے, وہ اس بچے کی ویل بینگ کا خیال رکھنا ہے کہ وہ بچہ یعنی اس کی پڑھائی متاثر نہ ہو, اس کی نفسیات متاثر نہ ہو, اس کی طبیعت متاثر نہ ہو. تو یہ ساری ذمہ داری مقامی حکومت کی ہوتی ہے. اسی وجہ سے آپ کو پورے برطانیہ میں کسی بھی جگہ, کسی گلی, کسی چوک, کسی چوراہے میں آپ کو کوئی بچہ, کوئی معذور آدمی, ڈسیبل آدمی, نادار آدمی آپ کو بھیک مانگتا ہوا دکھائی نہیں دیتا, آپ کو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے دکھائی نہیں دیتا, ننگے پیر دکھائی نہیں دیتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مقامی سطح کے مسائل ہیں وہ مقامی سطح پہ حل ہو رہے ہیں. مقامی حکومت کے پاس ایک ایک گھر, ایک ایک خاندان کا ڈیٹا موجود ہے. مقامی حکومت کو پتا ہے کہ کون کس گھر میں, کس خاندان میں, کس محلے میں مظلوم ہو سکتا ہے, کون پوٹینشیل تھریٹ ہے, کہاں ڈرگس کا مسئلہ آ سکتا ہے, کہاں لڑائی کا مسئلہ آ سکتا ہے, کس گھر میں ماں باپ کے یعنی میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہیں, کہاں نہیں ہے. یہاں تک حکومتیں جو ہیں, مقامی حکومتیں, وہ خبر رکھتی ہیں اور ہر گھر میں خاندان کا گویا ایک فرد بن کے, پروٹیکٹر بن کے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے مقامی حکومتوں کے فضائل. یعنی آپ کے مقامی اسکول کیسے ہیں, وہاں پہ ٹیچرز کا جو پڑھانے کا, تربیت کا معیار کیسا ہے, کیا پڑھایا جا رہا ہے, اسکول کے بیت الخلاء, باتھ روم وہ کیسے ہیں, اس قابل ہیں کہ نہیں بچوں کے لیے, کھانا جو کھلایا جا رہا ہے باہر چوکوں چوراہوں میں جو پھیریاں لگتی ہیں, یہ جو گلی محلوں میں دکانیں ہیں, یہاں پہ جو کھانے کا معیار, دودھ کا معیار ہے, یہ مقامی حکومتیں ہوں گی تو اپنے گلی محلوں میں ان باتوں کا دیکھیے. آپ کا نمائندہ وہ ہوتا ہے دراصل جو آپ کے ساتھ سوتا ہو, جاگتا ہو, آپ کے گلی محلے میں رہتا ہو, جو آپ کے ساتھ کھاتا ہو, پیتا ہو, جو آپ کی غم میں خوشی میں اکٹھا ہو, جہاں پہ اس کے بچے اسی اسکول میں پڑھتے ہوں جہاں آپ کے بچے پڑھتے ہوں, وہ بھی اسی پانی اگر آتا ہے, بارش کے بعد پانی کھڑا ہوتا ہے, تو اگر آپ کے گھر میں پانی آتا ہے تو آپ کے نمائندے کے گھر میں بھی پانی آیا ہوا ہے. یہ ہوتا ہے آپ کا نمائندہ. اچھا, ہمارے یہاں بنیادی طور پہ اس طرح کا جو طرز حکمرانی ہے, مقامی یعنی لیڈرشپ, وہ ابھرنے ہی نہیں دی جاتی. اب آپ دیکھیں نا کہ یہ جو لوکل گورنمنٹ کا نظام اب آئے گا تو یہی وہ نرسریاں ہیں جہاں سے مستقبل کی لیڈرشپ تیار ہوگی. اس وقت کی یوتھ میں سے جو لوکل جو بہترین لیڈرشپ ہے وہ گلی محلہ سے پورے ملک سے نکل کے آئے گی, پھر وہ آپس میں کمپیٹ کرے گی اور وہاں سے آپ کو پولیٹیکل لیڈرشپ فیوچر کی ملے گی. ہمارے ہاں وہ نظام ہی کچھ نہیں ہے, وہ نرسریاں ہی نہیں ہیں. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ موجودہ نظام جن کو بینیفٹ کرتا ہے وہ خاندانی اجارہ داریاں ہیں. تو جو خاندانی اجارہ داریاں ہیں وہ ساری طاقت اور سارا پیسہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں, اور جب خاندانی اجارہ داریاں آتی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ یہ پیر پرست والا قبائلی نظام بھی آتا ہے, یہ جمہوریت بھی آتی ہے, اور عام آدمی اس میں سب سے زیادہ مارا جاتا ہے. اب یہ جو خاندانی اجارہ داریاں ہیں ظاہر ہے ان کو بینیفٹ کرتا ہے موجودہ سسٹم, تو یہ پھر ریزسٹ کریں گے کہ لوکل گورنمنٹ نہ آ پائے, کیونکہ اگر یعنی ہنر مند لیڈرشپ فیوچر کی نرسریوں سے آتی ہے تو یہ خاندانی اجارہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں. ان کی تو اجارہ داریاں قائم ہی تب تک ہیں جب تک ان کو یعنی پولیٹیکل ان کو چیلنج ہی کوئی نہ آئے. تو یہ اپنے پھر نوکروں کو, اپنے سٹاف کو, ملازموں کو ہی اپوائنٹ کرتے رہیں, دوستوں کو اپوائنٹ کرتے رہیں, انہی کے ذمہ داریاں لگاتے رہیں, تو اس سے پھر فیوچر یعنی پولیٹیکل لیڈرشپ کا راستہ ہی بند ہو جاتا ہے. نتیجہ یہ ہے, یہ کسی بھی معاشرے کے لیے, کسی بھی سوسائٹی کے لیے بہت خوفناک بات ہے کہ آپ کے پاس فیوچر کی لیڈرشپ جو ہے, وہ جو فیوچر کے چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے ایک ٹرینڈ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ موجود نہیں ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے. ایڈمنسٹریٹو جو اسکل والے لوگ ہیں, ایڈمنسٹریشن چلانے والے لوگ, یہ مل جاتے ہیں, لیکن لوگوں میں جو سیاست کر کے ان سے نکلنا, ان کے مسائل سمجھنا, یہ لوگوں کے اوپر باہر سے کوئی آدمی نہیں آ سکتا, ان کے اندر سے نکلے گا. تو بنیادی طور پہ یہ جو بحث ہمارے ہاں آج کل یعنی جس طرف جا رہی ہے, یعنی وہی اگین جس طرح میں گزارش کروں گا کہ پی ٹی آئی کا ایک پرانا یہ انداز سیاست ہے کہ وہ اپنے لیڈر کی صحت اور زندگی کو لے کر ایسا کوئی نہ کوئی ضرور شور مچاتے ہیں کہ وہ ساری کی ساری بحث وہاں چلی جاتی ہے, توجہ بھی وہاں چلی جاتی ہے, اور نظام بھی ایک طرح گویا ڈیفینسو پہ چلا جاتا ہے.
وہی ایپیسوڈ ایک دفعہ پھر سے دہرایا گیا ہے، اور اس کو ایپیسوڈ کو لے کر دیکھیے، وہ ایک قیدی ہے، اس کو ہاسپٹل لے کر آئے، واپس چلے گئے، لیکن اب اس کو حکومت میں شامل بھی وہ تمام لوگ جو اس کو بہت زیادہ اچھال رہے ہیں یا مسئلہ بنا رہے ہیں، وہ بھی اصل مسائل کی طرف سے توجہ ہٹا رہے ہیں۔ تو ہمیں نارمل ہونے کے لیے یہ سیکھنا ہوگا کہ پہلے یہ تو دیکھیں کہ خبریں کون سی ہیں ہمیں، کون سی نہیں ہیں۔ تو جو خبر اس وقت سب سے زیادہ ہے ہمیں پاکستان کے مستقبل کے لیے، عام آدمی کے لیے، وہ ہے پاکستان میں مقامی حکومتوں کا، مضبوط مقامی حکومتوں کا قیام، اچھی گورننس، مہنگائی کا خاتمہ۔ ایک تو مہنگائی وہ ہے جو دنیا عالمی حالات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، ایک مہنگائی وہ ہے جو کرپشن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، جو لوٹ مار کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ کے ہاں، ہمارے ہاں یعنی لوکل، یعنی مقامی مضبوط حکومتیں ہوں گی تو یہ کالا بازاری، لوٹ بازار، یہ جو لوٹ مار ہے، اس میں بہت حد تک کمی آ سکتی ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں بچوں کے ساتھ ہوتی ہوئی دن رات زیادتی، کچرے کے ڈھیروں پہ پڑی ہوئی لاشیں، کچی نالیاں، گٹر کے اوپر کھیلتے ہوئے بچے، پھر مین وہ گٹر کے اندر ڈوب کر گر جانے والے معصوم بچے، یہ تمام عالمی، یہ گھروں کی دل خراش خبریں جو سامنے آتی ہیں، کہیں بہن کو بھائیوں نے زنجیروں سے باندھ کے رکھا ہوا ہے، کہیں بزرگ ماں باپ کو اولاد نے زنجیروں سے باندھ کے رکھا ہوا ہے، اس طرح کے جو مظالم ہیں، اس طرح کے گلی محلوں کے مظالم، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ لاہور میں بیٹھ کے حل ہو سکے؟ مسئلہ ملتان کا ہے، مسئلہ بورے والا کا ہے، مسئلہ بہاولپور کا ہے، مسئلہ پھالیا کا ہے، مسئلہ کمالیا کا ہے، یہ لاہور کا کوئی بندہ بیٹھ کے حل کر سکتا ہے؟ کبھی ممکن ہو سکتا ہے یہ وہیں کی مقامی حکومتیں ہوں گی، مقامی لوگ ہوں گے، منتخب قیادتیں ہوں گی، جو اپنے گلی محلوں میں ایک دوسرے کو لوگ جانتے ہوں گے، جن کی زندگیاں ایک ساتھ گزری ہیں، انہوں نے ساتھ کٹے جینا مرنا ہے، ان کے سکھ دکھ کٹھے ہیں، وہ ایک دوسرے کو جانتے سمجھتے ہیں، ان کو پتا ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کس کا کردار کیا ہے کیا نہیں ہے، انہوں نے وہاں رہنا ہے، ان کے علاقے کے معاملات، انتظامات ان کے ہاتھ میں آنے چاہیے، اور اس سے آٹومیٹکلی گورننس بہتر ہوتی ہے۔ لاہور اور جو باقی کراچی ہے یا اس طرح کے جو آپ کہیں صوبے کے جو صوبائی دارالحکومت ہو، کوئٹہ اور پشاور ہو، یہاں سے جو پاور ہے وہ جائے گی، وہاں پہ بھی لوڈ کم ہوگا، گورننس اس سے آٹومیٹکلی بہتر ہوگی۔ تو ہماری تمام کوشش بنیادی طور پہ یہ ہونی چاہیے کہ اس وقت ہم کوشش کریں کہ آواز اٹھائیں، جہاں جہاں بھی جس کیپیسٹی میں بھی اٹھا سکتے ہیں، اور موجودہ نظام اگر اس طرف جا رہا ہے، ڈیلیور کر سکتا ہے، تو ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، دباؤ ڈالنا چاہیے کہ مقامی حکومتوں کا مضبوط انتظام پاکستان کی ضرورت ہے۔ گورننس، اچھی گورننس پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس کے حل کی جانب ہمیں جانا ہے، اور وہ ہے سنجیدہ قدم، جس سے واقعی پاکستان کا کوئی مسئلہ حل ہوگا۔ باقی رہی باتیں یہ کہ ظاہر ہے کہ ایک تلخی ہے، وہ تلخیوں کو ختم ہونے کی ضرورت ہے، اور تلخی ختم کرنے کے لیے، تضابیت ختم کرنے کے لیے، پاکستان کی سیاست میں زہر ختم کرنے کے لیے جو بھی اقدامات، جو بھی قدم اٹھائے جا رہے ہیں یا اٹھائے جانے چاہیے، ان کی بھی ہمیں حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے۔